الصلاة خير من النوم۔ دو باتیں جو اقبال نے بتائی تھیں وہ بھی سنیے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ آج مصطفیٰ کے عشق کو ہمارے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ درود شریف کی برکت کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے درود شریف کو اتنا فالو کیا کہ ہر وقت درود شریف پڑھتا تھا۔ بہت غریب تھا، اسے کوئی اپنے جگہ کام کرنے کے لیے نہیں لے جاتا تھا۔ وہ جاتا تھا مزدوروں کے اڈے پہ جہاں مزدور لے جایا کرتے تھے، لیکن کوئی اسے نہیں لے جاتا تھا، اس لیے کہ تھوڑا کمزور تھا، کام کرنے میں وہ تھوڑا کمزوری دکھاتا تھا، کمزور تھا۔ 3 دن ہو گئے وہ بھوکا تھا، اس کے گھر والے بھی بھوکے تھے۔ پہلے کا زمانہ اتنا ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر کوئی مالدار ہو، ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھوکا تھا، فاقے ہو رہے تھے۔ تو گھر پہ آیا، بیوی نے کہا کچھ کھانے کے لیے لائے ہو؟ اس نے کہا 3 دن سے کوئی لے کے نہیں جاتا اپنے ہاں، میں کہاں سے کھانا لاؤں گا؟ تو کہا بچے بھوکے ہیں پھر کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو، مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دو، خود میرے لیے راستہ ہوگے، خود رزق اترے گا، اللہ نے چاہا۔ کیونکہ بھروسہ پکا کرنا چاہیے، جس کو بھروسہ ہوتا ہے اس کو عطا بھی ہوتا ہے۔ تو سارے کے سارے بیٹھ کے درود شریف پڑھ۔ آج کا کوئی انسان ہوتا نا، آج کی اگر بیوی، ہر بیوی ایک جیسی نہیں ہوتی، آج کی اگر بیوی ہوتی کوئی ایسی تو پتہ ہے کیا کہتی؟ کہتی درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا آتا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے کہیں کھانا ملتا ہے؟ گھومتے رہتے ہو ایسے ہی، کما کے لاتے نہیں ہو، ہم سے کہتے ہو درود شریف پڑھیں؟ لیکن وہ سب مصطفیٰ کے دیوانے تھے، حضور کے نام پر درود شریف کی محفل سجا لی، حضور کے نام پر درود شریف پڑھنے لگے۔ جب درود شریف پڑھتے رہے تو بچے بھی سو گئے، بیوی بھی سو گئی، اور وہ انسان بھی سو گیا۔ جب سو گئے تو رات کو کیا ہوا؟ ان کی قسمت کا ستارہ جاگ گیا، ان کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے امتی، اے میرے دیوانے، پریشان مت ہو، تجھے اگر کوئی مزدوری پہ نہیں لے جاتا ہے تو کیا ہوا؟ میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں، میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تو وہ بات کو فالو کرے گا تو تجھ سے زیادہ تیرے شہر میں کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ جب اتنا اس نے سنا تھا تو دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا۔ کہا حضور فرمائیے نا پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ فلاں شہر میں جانا، فلاں شہر میں ایک یہودی رہتا ہے، اس یہودی کے پاس جا کے تو صبح کو کہنا کہ میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے، میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے اور حضور نے ایک پیغام دیا تھا کہ وہ پیغام اس کو سنانا، تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا، اتنا تجھے دے دے گا کہ تو اتنا امیر ہو جائے گا کہ تیرے شہر میں تجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور۔ بس صبح اٹھا، بہت خوش تھا کہ آج جائیں گے اور جا کے وہاں پر اسے بتائیں گے تو آج ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو وہ صبح جب اٹھا، تیار ہوا، نکل رہا تھا بالکل، اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے، حضور آئے تھے اور یہ بات بتائی۔ کہا ٹھیک ہے، تو تمہاری بات کو کیسے مانے گا؟ اور تمہاری بات کو کیسے مانے گا کہ تمہارے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے؟ کہا بات تو تیری صحیح ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر مایوس ہو گیا اور پھر رات کو سویا تو پھر اس کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ آئے، اور جب آنے کے بعد کہتے تو گیا نہیں؟ کہا حضور جاتا کیسے؟ اگر وہ پوچھ لیتا کہ تو کیسے آیا، تو نے بات کیا ہے تو میں کیا بتاتا؟ کہا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا۔ کہا حضور کیا بتاؤں گا؟ کہا اتنا بتا دینا کہ جو تو نے دعا مانگی تھی اور دعا تیری قبول ہو گئی ہے۔ اس نے صرف رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں دعا کی تھی، اور وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب تو اسے بتائے گا جا کے تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ کہ حضور ٹھیک ہے۔ وہ صبح ہوا، نہایا، اطمینان سے تیار ہوا اور خوشی خوشی اس کے پاس چلا گیا۔ جانے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو گئے، دربان کھڑے تھے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس انسان سے ملنا ہے۔ کہا ٹھہرو۔ جب اس کا نمبر آیا تو کہا کہ مجھے میرے خواب میں حضور آئے تھے، میرے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے۔ آنے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ تو نے رات کے سناٹے میں دعا مانگی تھی وہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے،
جب اتنا اس یہودی نے سنا تھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. سبحان جب کلمہ اللہ. پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہتا ہے سنو میں تو ایمان والا ہو گیا ہوں, میں تو محمد رسول اللہ کا دین اپنا لیا ہوں, اگر تم میرے پاس رہتے ہو تو رہو ورنہ میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں, میں تمہیں چھوڑتا ہوں, جانا چاہو تو چلے جاؤ اور دین رسول اپنانا چاہو تو دین رسول اپنا لو. جب اتنا کہتا ہے نا وہ چونک جاتا ہے, یار میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ میرے خواب میں حضور آئے تھے اور حضور نے کہا تھا اس کی دعا قبول ہو گئی, تو بات کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا اور اپنے سپاہیوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ادھر اس کی بیٹی آئی, بیٹا آیا, بہو آئی, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اس نے کہا بات سنو, مجھے یہ بتاؤ, مجھے تو حضور نے خواب میں یہ بتایا تھا لیکن میں یہ سمجھا نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی چھوٹی سی بات بتائی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, سارے کے سارے بیٹی بھی تمہاری مسلمان, بیٹا بھی تمہاری مسلمان ہو گیا. کہ بات سنو, بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے, یہودی بولتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, میرے بیٹے کی بھی شادی تھی, تو میں نے ایسا کوئی شہر میں ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں میں نے دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا, جہاں میں نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا نہیں تھا, لیکن ایک گھر تھا جہاں میں نے دعوت نہیں پہنچائی تھی. جب رات کا سناٹا ہوا, شادی نپٹ گئی, سب لوگ کھا کے چلے گئے, تو رات کے سناٹے میں میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی. ایک خاتون تھی, اس کی 4 بیٹیاں تھیں, وہ سید زادیاں تھیں اور رات کے سناٹے میں غریب تھیں, رو رہی تھیں ان کی بچیاں اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھیں ماں ہم سید زادے ہیں تو کیا ہوا؟ اس نے سارے محلے والوں کو, سارے شہر والوں کو پوچھا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں پوچھا, ماں اس نے ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ جب اتنا اس نے رو رو کے اس کی بیٹیوں نے کہا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی تھی, ہمارے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر اس نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا, پر مولا اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اس نے سارے شہر والوں کو پوچھا, سارے لوگوں کو پوچھا, لیکن اگر ہم کو نہیں پوچھا تو کیا ہوا؟ یا اللہ ہم سید زادیاں ہیں, یا اللہ ہم نبی کی آل سے ہیں, تو ہماری دعا قبول فرما لے. جب رات کی تنہائی میں وہ ہمارے لیے رو رو کے دعا کر رہی تھی اور وہ شکوہ اللہ سے کر رہی تھی کہ اس نے سب کو پوچھا ہمیں نہیں پوچھا, تو ہم رات کے سناٹے میں اٹھے, رات کی تنہائی میں اٹھے, ہم نے کچھ کھانا لیا, کچھ کپڑے لیے اور ان سید زادیوں کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے آواز دی میں وہی ہوں جس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی بھی شادی کی ہے, مجھے معاف کریں میں بھول گیا تھا, میں نے تمہارے گھر پہ دعوت نہیں دی, میں نے تمہارے گھر والوں کو تمہاری بچیوں کو پوچھا نہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ دعا قبول فرما لے کہ تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ. جب انہوں نے یہ دعا کی تھی رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں, تو پھر میں بھی آیا تھا اور میں نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے, اگر تیرا دین سچا ہے تو ٹھیک ہے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دے. آج یہ انہی سید زادیوں کی دعا ہے اور رات میں تنہائی میں جو میں نے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی ہے. مصطفیٰ نے تمہیں زیارت کی ہے اور تمہیں بشارت دی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے, اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں, میرا پورا گھر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ درود شریف کی برکت ہے. درود شریف کا اہتمام اگر کوئی کرنے لگے, دنیا کی ہر دعا اگر آپ کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ جب کی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ادھر ہے کوئی نہیں, ویسے ہے کوئی نہیں ادھر جتنا آپ دیکھ رہے ہو, بیٹھا ادھر میں ہوں, تقریر میں ادھر کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا 3 باتوں کو. پہلی بات یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو اگر مصطفیٰ کی محبت کو ان کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو اپنے بچوں کو درود شریف پڑھانا ہوگا, درود شریف سکھانا ہوگا. تو دوسری بات علامہ اقبال نے بتائی تھی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کو منتقل کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات کو فالو کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ.
اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے تاریخ بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت بیان کرنے والے سیرت میں ایک ایک لفظ ایک ایک جز بیان کرتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی محبت کو لوگوں کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو پھر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو سکھا دو۔ بلاغت سے پہلے جب بچہ بالغ ہو جائے نا، اس سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت کو بچوں کو سکھا دو، بچوں کو پڑھا دو۔ ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے تو پانی پی رہے تھے، اماں عائشہ پانی پی رہی تھیں، ادھر دیکھ لو یار تھوڑی دیر بولوں گا۔ اماں عائشہ پانی پی رہی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی مجھے بھی دے دو۔ تو اتنا کہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا تو حضور پانی پینے لگے۔ اب یہ دیکھیں سیرت دیکھیں حضور کی، اور حضور کا پیار دیکھیں اپنی بیوی کے لیے۔ پانی پینے لگے تو پوچھنے لگے عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے؟ جہاں پر تم نے ہونٹ لگائے تھے میں وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ اگر ہماری زندگیوں میں، اگر لوگوں کی زندگیوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ویوہار ہوگا، ایسا رویہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب یہ بتائیے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ غلام بن کے رکھے، لیکن کچھ بیویاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر بادشاہ بن کے رہے اور میں بادشاہ کی بیوی بن کے رہوں۔ کیا بات! آج میں بریلی شریف میں ایک ریسٹورنٹ پر بیٹھا تھا تو میں کھانا کھانے گیا تھا، تو ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا، اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں بیوی ہوگی یا کون ہوگی، تو بڑا تیزی کے ساتھ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہوں کچھ دیر تک لیے چین کرنے دے، کچھ دیر کے لیے مجھے چین سے یہاں کھانا کھانا۔ اپنی بیوی کے لیے کہہ رہا تھا، شاید بیوی صحیح کہتا ہوگا۔ تو وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن بیوی اگر نیک مل جائے تو گھر جنت بنا دیتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ۔ اگر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے انشاءاللہ۔ ایک غیر مسلم نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہا میں نے حضور کی سیرت پڑھی اور میں نے ایک واقعہ سنا، وہ حضور کے زمانے میں ہی تھا۔ کہا میں نے واقعہ یہ دیکھا کہ جب حضور تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ جب حضور ابھی ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے، حضور ہاتھ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ دروازے پر ایک انسان آیا، کہنے لگا حضور ابھی میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں دیکھا ہے، وہ باغ میں کھیل رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑا ہوا ہو، جب اسے پتا چل جائے کہ اس کا بچہ وہاں پہ تو دوڑ لگا دے گا۔ جب اس نے اتنا سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگانا شروع کی۔ تو حضور نے بلایا، کہا اس کو بلاؤ۔ صحابہ نے اسے بلایا، آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا۔ یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہاں بلایا؟ کہا بہت جلدی ہے۔ کہا یا رسول اللہ بہت دن سے بچھڑا ہوا ہوں، میری بیوی ادھر پریشان ہوتی ہے، ادھر میں پریشان ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میرا بچہ گم ہے، اتنی محبت ہے مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے جا کے۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے روکا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تجھے روکنے کے لیے بلایا۔ کہا حضور پھر کیوں بلایا؟ کہا بلایا اس لیے کہ جب تو جائے گا نا باغ میں اور اپنے بچے سے ملے گا تو کتنے دن سے بچھڑا ہوا ہے، تجھے پیار آئے گا، تو اپنے بیٹے سے بیٹا کہہ کے بلائے گا، اور پیار میں جب بیٹا نکلے گا تو وہاں پر اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے، جب وہ سنیں گے کہ اس کا ابا اس کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی۔ ان میں بہت سے یتیم ہوں گے جنہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی کہ کاش آج میرا بھی ابا ہوتا تو آج مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے بس اسی واقعے سے اسلام کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا جس کے دل میں یتیموں کے لیے اتنا پیار ہے اس کے دل میں پھر لوگوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ میں نے اس واقعے سے اسلام قبول کر لیا۔ تو سیرت مصطفیٰ کو بچوں کو سکھانا ہے۔ علامہ اقبال نے دوسری بات بتائی تھی، تیسری بات بھی علامہ اقبال نے بتائی تھی، اگر کوئی یہ تینوں باتوں کا فالو کر لینا دنیا میں اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اس کے دل سے حضور کی محبت نکال نہیں سکتا۔ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس یہ جو منعقد کی گئی ہے اسی کے ضمن میں یہ تقریر ہو رہی ہے، تو علامہ اقبال نے تیسری بات بتائی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ،
اپنے بچوں کو جب مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھیں، مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھیں، تو انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا. اور جب انہیں مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو کوئی طاقت انہیں پھر مصطفیٰ سے الگ نہیں کر سکتی ہے، ان کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے. یہ علامہ اقبال نے بتایا تھا ان 3 چیزوں کو. تو اس کے عنوان سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد ایک صحابی ہیں ابو طفیل، جو حضور کے وصال کے 100 سال کے بعد یہ زندہ رہے. اور ایک دن جب حج کا موسم تھا تو یہ اسی جگہ گئے اور حج کے موسم میں اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگے، لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ آج کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو میرے علاوہ، ایسا کوئی شخص نہیں ہے. ارے مجھ جیسا نکما انسان آج جہاں بھی جاتا ہے حضور کا بیان، حضور کی سیرت، حضور کا نام محمد کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس نکمے کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں. تو مجھ نکمے کی جب اتنی عزت ہوتی ہے تو جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوگا پھر اتنی اس کی کتنی عزت ہوتی ہوگی. جب اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا اس صحابی رسول نے کہ کائنات میں میرے بعد ایسا کوئی شخص نہیں ہے آج کے دور میں جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو. جب اتنا کہا تھا تو لوگ سمٹ کے آنے لگے، جمع ہو گئے، بھیڑ لگ گئی اور کہنے لگے، لوگوں نے یہ نہیں پوچھا حج کا موسم ہے تو یہ بتائیے کہ حضور نے حج کیسے کیا تھا، حضور نے طواف کیسے کیا تھا، حضور نے کیا کیا تھا کیا نہیں. تو جب لوگ آئے تو کہنے لگے تم نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا. کہ سنو مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا. مصطفیٰ کا چہرہ بڑا چمکدار تھا، مصطفیٰ کا چہرہ بڑا سفید تھا. لوگ دیکھتے تھے تو ان کا دیوانے ہو جایا کرتے تھے. اور حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، جب مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر ایسے رکھ لیا کرتا تھا، اپنے انگلیوں کو بیچ سے دیکھا کرتا تھا کہ کہیں مصطفیٰ کا حسن، مصطفیٰ کے حسن و جمال کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. مصطفیٰ کا حسن تو ایسا تھا. ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ان کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا. اور میں آپ کو بتاؤں اس مصطفیٰ کا چہرہ اور مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. معبد کے گھر سے جب حضور گزرے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو بھوک لگی تو معبد کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر تھے. صدیق اکبر نے کہا کہ تمہارے گھر کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ اس نے کہا آج میرے گھر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو بھی ادھر سے گزرتا تھا یہ سب کو کھلاتی تھیں، پلاتی تھیں، سب کی دیکھ بھال کرتی تھیں، یہ مہمان نوازی کیا کرتی تھیں. لیکن ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا. لیکن آج ان کے دروازے سے کوئی آنے والا عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تھا کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے. تو حضور جب ادھر سے گزرے تو بھوک لگی. صدیق اکبر نے پوچھا کیا تمہارے گھر بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہے. کہا کوئی کچھ بھی نہیں؟ کہا ایک بوڑھی اور لاغر کمزور بکری ہے لیکن وہ بھی دودھ نہیں دیتی ہے، اس نے بھی دودھ دینا بند کر دیا ہے. کہا اچھا ایسی بکری ہے تو لاؤ ذرا سامنے. جب وہ بکری لائی گئی تو حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کیا کہ حضور یہ ایک بوڑھی اور لاغر کمزور بکری ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے تو اس کے اندر اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آ گیا تھا کہ اس کے تھن پھٹنے لگے تھے، اتنا دودھ اس کے تھنوں میں اتر آیا تھا. حضور نے فرمایا پیالہ لے کے آؤ. جب معبد پیالہ لے کے آئی، پیالہ لانے کے بعد دودھ دہا گیا تو پیالہ بھر گیا. کہ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن بھی بھر گیا. یہاں تک کہ معبد کے گھر جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے تھے اور جتنے لوگ تھے وہ دودھ سے سیراب ہو گئے، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا تھا. تو معبد کے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے. حضور نے بھی دودھ پیا، صحابی نے بھی دودھ پیا، سب نے دودھ پیا اور وہ چلنے لگے. جب چلنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد معبد کا شوہر آیا. ابو معبد جب گھر پہ آیا تو کہنے لگا آج گھر کا حلیہ عجیب لگ رہا ہے، آج گھر میں خوشبو عجیب ہے، آج گھر تو مہک رہا ہے. کیا تم نے کوئی پرفیوم چھڑکا ہے؟ تم نے کوئی عطر چھڑکا ہے؟ کہ آج ہم نے عطر نہیں چھڑکا، کوئی پرفیوم نہیں چھڑکا. ارے غلطی تو میری یہ رہی کہ میرے گھر پہ ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس کا جلوہ بھی نورانی
نورانی تھا, جس کا چہرہ بھی نورانی تھا, لیکن میری غلطی یہ رہی کہ میں نے اس کا نام نہیں پوچھ پایا کہ اس کا نام کیا تھا. گویا کہ اس نے اپنی زبان میں کہا, نام نہیں معلوم تھا. ام معبد کو نام نہیں معلوم تھا, اس سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا, کلمہ پڑھا بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا کہ مبارک آیا تھا, مبارک آیا تھا. جس کے آنے سے گھر مبارک مبارک ہو گیا تھا, تو مبارک گھر پہ آیا تھا. کا مبارک آیا تھا, مبارک کیسا تھا؟ کا مبارک کے بارے میں مت پوچھو. اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا, اس کی آنکھیں اتنی نورانی تھیں, اس کے ہونٹ اتنے نورانی تھے, اس کی زلفیں اتنی نورانی تھیں کہ کائنات میں ایسی زلفوں کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کائنات میں ایسے شخص کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ دوں کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جیسا میرا مبارک آیا تھا. تو کائنات میں ایسا کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جیسا میں نے اس شخص کو دیکھا تھا. تو جب وہ ابو معبد کہنے لگا کہ اب میں دور بکریاں چرانے نہیں جایا کروں گا, اب میں قریب بکریاں چرانے جاؤں گا, اب مبارک تیرا پھر سے آئے تو پھر مجھے بتانا. کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن بازار گئی تھی ام معبد, اس کا ساتھ میں بیٹا بھی تھا. تو اس کی جب نظر صدیق اکبر پر پڑی, حضور صدیق اکبر بھی بازار میں تھے, اس نے کہا اماں دیکھو یہ ہمارے گھر جو آیا تھا یہ اس مبارک کے ساتھ آیا تھا, یہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے. جب اس نے دیکھا ادھر مڑ کے تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی, صدیق اکبر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا مبارک کدھر ہے, میرا مبارک کدھر ہے؟ کہنے لگی کون مبارک؟ کہا اس دن جو تمہارے گھر میرے گھر پہ آیا تھا تمہارے ساتھ. کہا انہیں رسول اللہ کہتے ہیں. کہا رسول اللہ کہتے ہیں. کہا وہ کدھر ہیں؟ کہا چلو ان کے پاس. ام معبد گئی تھی, ام معبد گئی حضور کے گھر اور قدموں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. جب واپس آئی تھی تو زبان پر یہی جاری تھا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. آئی تھی کلمہ پڑھ کے دوسرے دن جب ابو معبد پھر اپنے گھر پہ آیا تو کہنے لگا آج پھر کیا مبارک آیا تھا, آج پھر خوشبو سے یہ گھر مہک رہا ہے, گھر روشن ہے. تو اس نے کہا آج مبارک آیا نہیں تھا بلکہ میں مبارک کے گھر گئی تھی, میں نے مبارک کو دیکھا ہے, میں اس کے گھر گئی تھی, اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے, تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. تو ابو معبد بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ حضور کا حسن و جمال ہے, یہ حضور کی سیرت ہے, حضور کا حسن ہے. یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو مصطفیٰ کی محبت ان کے سینوں میں پیوست ہو جائے گی. مصطفیٰ کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے. حضور کا حسن و جمال. لوگ تو آج کسی کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو مفکرین نے ماہرین نے قسمیں بیان کی کہ تم اگر کسی کو محبوب بنانا چاہو تو ان کے اندر یہ قسمیں ہونا چاہیے. کا کیا قسمیں ہونا چاہیے؟ تو ماہرین نے بیان کیا کہ اگر تم کسی کو محبوب بناؤ تو اس کے اندر سب سے پہلی قسم یہ ہو, سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ وہ خوبصورت ہو. تو کہا ٹھیک ہے. اور کہا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ باوفا بھی ہو, خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باوفا بھی ہو. اس لیے اگر خوبصورت ہوگا اور باوفا نہیں ہوگا تو پھر تو چھوڑ کے چلا جائے گا, اور پھر اس کی یاد میں کبھی ادھر گھومو گے کبھی ادھر گھومو گے, کبھی ادھر تڑپو گے کبھی ادھر تڑپو گے, کبھی زہر کھاؤ گے کبھی ٹرک کے سامنے آؤ گے. تو محبوب خوبصورت بھی ہو باوفا بھی ہو. اور تیسری صفت بیان کی کہ محبوب طاقتور بھی ہو. کہ اگر طاقتور نہیں ہوگا تو تمہیں بچا بھی نہیں سکتا, جب تمہیں جو اپنے آپ خود نہیں بچ سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا. تو طاقتور بھی ہونا چاہیے. اور چوتھی صفت بیان کی کہ وہ پیار تم سے کرتا ہو, تم اس سے پیار کرتے ہو, وہ تم سے پیار کرتے ہو, تم اس سے پیار کرتے ہو, اس لیے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو اور وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتا تو پھر یہ تو سزا ہو جائے گی. کیونکہ محبت جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتی ہے, اور محبت جب دو طرف سے ہوتی ہے تو پھر مزہ دیتی ہے. تو یہ بھی صفت مفکرین نے ماہرین نے بیان کی. اور کہا وہ سخی بھی ہو, بخیل نہ ہو, سخی ہو, اور کہا اس کا تعلق اس کے اونچی جگہ سے ہو. تو اب لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ آخر اس دنیا میں کہاں تلاش کریں, کہاں ڈھونڈیں کہ محبوب ملے گا کیسے, کس کو بنائیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ افق کا جمال بڑا خوبصورت ہے, کیا افق کو دل دیا جائے. افق کا جمال بڑا خوبصورت, چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت, دریا کی روانی بڑی خوبصورت, موجوں کی طغیانی بڑی خوبصورت, بلبل کی نغمگی بڑی خوبصورت. تو کس کو دل دیا جائے؟ کہ یار افق کو دل دے دیں, افق بڑی خوبصورت. لیکن لوگوں نے کہا افق کو دل دو گے یہ تو پھر غائب ہونے والی ہے, اس کی خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے. خوبصورت تو ہے لیکن باوفا نہیں ہے, تو اس کو دل نہیں دے سکتے. کہ پھر چاند کی چاندنی کو دل دیں, کہ چاند کی چاندنی کو دل دے دو.
کہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ سورج آتا ہے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے، کہ سورج کو دل دے دیں، کہ پھر رات آتی ہے تو پھر اس کا حسن، اس کی جو روشنی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کہ اچھا ٹھیک ہے بلبل کو دل دے دیں، کہ بلبل کو دل کیسے دیں؟ بلبل کو دل دیں گے تو بلبل کی تو توجہ ہماری طرف ہوتی نہیں ہے، اور صفت یہ بھی ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہوں وہ ہم سے پیار کرتا ہو، تو یہ تو صفت اس کے اندر، آخر دل دے تو کسے دیں، پیار کریں تو کسے کریں؟ آخر جس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، کوئی ایسا بھی حسن والا ہے، کوئی ایسا بھی محبوب ہے کہ جس کے اندر حسن بھی ہو، جس کے اندر جمال بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، جس کے اندر وفا بھی ہو، جس کے اندر سخا بھی ہو؟ گویا کہ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا دے کہ جس کے اندر سخا بھی ہو، جس کے اندر وفا بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، جس کے اندر بخالت نہ ہو، اونچی جگہ سے رابطہ بھی ہو، کیا ایسا کوئی حسن والا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں ہاں ایسا حسن والا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر تم محبوب بنانا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، تو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کرو تو تمہاری کامیابی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے جواب۔ دنیا دار سے اور حدیث پاک ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آج ہم کسی ایکٹر سے محبت کریں گے، آج ہم کسی فلمی ڈرامے کرنے والے سے محبت کریں گے، آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ نئی مووی آئے تو اس میں ہم دیکھیں کہ کیا نئی بات ہوئی ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ اپناتے ہیں، کسی ایکٹر کو اپناتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہو تو خواجہ اجمیری کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر صابر کلیری سے محبت کرتے ہو تو صابر کلیری کے ساتھ ہوگے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں تاکہ میدان محشر میں وہ ہمارے ساتھ ہو، ہم ان کے ساتھ ہوں۔ اگر دنیا میں ہم ان سے محبت کریں گے، کیونکہ ہر اللہ کا ولی اپنے چاہنے والوں کو بخشش کروائے گا، غوث پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، صابر پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، خواجہ پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے، اور بریلی کا امام اپنے چاہنے والوں کی کروائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت جب اس ٹائم لوگوں کی بخشش کرواتے ہوں گے تو اس ٹائم وہ لوگ بھی آئیں گے جو آج حضور کے علم غیب پر گلیاں اٹھاتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے اعلیٰ حضرت کیا ہمیں جانتے نہیں ہو، کیا ہمیں پہچانتے نہیں ہو؟ اعلیٰ حضرت کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم تو اپنے چاہنے والوں کی بخشش کروا رہے ہیں، ہم تو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اس وقت نہ کہتا تھا آج لگ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج ہم محبت کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کریں گے تو ہماری کامیابی ہوگی۔ بس آخری بات کہہ کے میں گزرتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے زیادہ۔ دیکھو مصطفیٰ کا اگر حسن و جمال اپنے بچوں کو جب تربیت کرو گے اپنے بچوں کی، آج بچے بگڑ جاتے ہیں تو اس لیے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور بہتر تربیت تبھی ہوتی ہے جب اپنے بچے کو آپ مدرسے میں داخلہ کروا دو بچپن کی زمانے میں۔ جب بچپن کے زمانے میں آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو گے، دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی ایسا حافظ نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی ایسا مفتی نہیں ہوگا جو پڑھائی کرنے کے بعد اپنے باپ کو گالی دے دے، اپنی ماں کو گالی دے دے، اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے۔ کتنا بھی کڑا کم پڑھا لکھا انسان ہو لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اسے معلوم ہوگی، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سمجھے گا۔ تو آج لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرو، انہیں مصطفیٰ کا عشق سمجھاؤ، انہیں مصطفیٰ کا پیار سمجھاؤ۔ جب انہیں مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ گے، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ گے، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ڈالو گے تو پھر وہ تمہاری بھی محبت کو اپنے سینے میں دبا لیں گے اور مرتے دم تک کبھی تمہاری بے ادبی نہیں کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کو بچپن کے زمانے میں تربیت کرو اور مدرسے میں بھی بھیج دو، حفظ کرواؤ، اور یہ مدرسہ
माशाअल्लाह चला रहे हैं, तो इनका भी साथ दो। हाफिज इदरीस साहब, बहुत बड़ा काम होता है मदरसा चलाना आज के दौर में, और ये मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह इनके मंसूबे को कामयाब फरमाए, अल्लाह इनके तमाम मंसूबों को कामयाब फरमाए। और ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ये जो मदरसा है इसमें शायद कुछ इनका घर भी है, तो ये पूरा मदरसा कर देंगे। तो बड़ी अच्छी सोच है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तो इनका भी साथ दो, तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। आखिरी बात कह के बस गुजरना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल की बात चल रही थी, मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल की। हुजूर एक मरतबा जा रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से, तो आपने देखा काफिला एक था ठहरा हुआ, और आप रास्ते से गुजर रहे थे, तो आपने देखा एक सुर्ख ऊँट था बंधा हुआ था। हुजूर को अच्छा लग गया, हुजूर ने कहा इसको बेचोगे? उसके मालिक से कहा, तो कहाँ इसको बेचेंगे? उसने मना ही नहीं कर पाया, हालांकि वो बेचना नहीं चाहता, लेकिन मुस्तफ़ा ने जब पूछा कि इसको बेचोगे, और मुस्तफ़ा की शान ये थी कि मुस्तफ़ा सबसे अलग थे। मुस्तफ़ा का जिस्म न ज़्यादा लंबा था न ज़्यादा पस्त था, लेकिन अल्लाह ने शान ये अता फरमाई थी कि अगर 10 लाख का मजमा होता और मुस्तफ़ा 10 लाख के मजमे में जाते तो लोगों के सर उनके कंधों के बराबर आया करते थे। कितना भी लंबा इंसान होता उनके कंधों के बराबर आता था, और मुस्तफ़ा उनमें नुमाया नजर आया करते थे। तो रास्ते से गुजर रहे थे, जब रास्ते से गुजरे तो सुर्ख ऊँट देखा, नज़र पड़ी, कहा इसको बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में? कहा इतने में बेचेंगे। हुजूर ने कहा ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तो आया था टहलने की गरज से, लेकिन मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये ऊँट तुम्हारा पसंद आ गया है। जब हुजूर ने ऊँट को खरीद लिया, कहा पैसे नहीं है, पैसे मेरे 2 आदमी आके, मेरे गुलाम आके तुम्हें पैसे दे देंगे, पैसों की तुम कोई टेंशन ना लेना। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आप ऊँट ले जाइए। तो हुजूर ऊँट ले गए, और जब आप चले गए तो एक काफिले से इंसान निकल के आया, कहा ए ऊँट के सरदार, ऊँट के मालिक, तुमने ऊँट बेच दिया? कहाँ बेच दिया? कहा यार वो कौन शख्स था जो तुम्हारा ऊँट ले गया, तुम तो बेचना नहीं चाहते थे? कहा मैं जानता ही नहीं वो कौन था। कहा एड्रेस भी नहीं जानता? कहा एड्रेस नहीं जानते हो, उसके बारे में नहीं जानते हो, तो फिर ऊँट क्यों बेचा? कहा यार मैं उसको मना ही नहीं कर पाया, उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत था, उसका चेहरा ही इतना हसीन था कि मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। कहा अच्छा। दूसरा आया, कहा तुम एड्रेस भी नहीं जानते थे, तुम उसका पता भी नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं जानते, तुमने ऊँट बेच दिया। गोया के ऊँट चोरी हो गया, ऊँट को चोरी का नाम दे दो, अब वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा, अब वो नहीं आएगा लौट के। तो खातून एक सुन रही थी खेमे के अंदर ही, तो उधर से चीख के बोली कि तुम ऊँट को चोरी का नाम मत दो, अगर उसने तुम्हारे पैसे नहीं वापस किए तो पैसे मैं वापस करूंगी। कि चलो शुक्र है कि तुम तो उसको जानती हो, तुम्हें तो पता है वो कौन शख्स था। तो औरत कहती है मैं भी उसको नहीं जानती। कहा जानती नहीं तो जमानत क्यों लेती हो? कहा जमानत इसलिए लेती हूं कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा हो नहीं सकता। मैं अपने खेमे से देख रही थी, जब वो तुमसे बातें कर रहा था तो दांतों से उसके हुस्न निकल रहा था, दांतों से नूर निकल रहा था, और सामने वाली पहाड़ी पर नजर आ रहा था। तो जिसके हुस्न का ये जमाल हो, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो, वो झूठा नहीं हो सकता। कहा ठीक है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि 2 सहाबी रसूल आए, कुछ खजूरें भी लाए थे और पैसे भी लाए थे। लाने के बाद उन्होंने उसको दे दिया, कि ये अपने बांट लो खजूरों को, और ये पैसे रख लो। उसने कहा पैसे? अब पैसे कौन लेता है? कहा पैसे रख लो। कहा पैसे अब नहीं लेंगे। कहा फिर? कहा अब तो उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान करवा दो। कहा ठीक है। गए हुजूर की बारगाह में, और सारे के सारे हुजूर के कदमों पर कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, और मुसलमान होने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो लप्पे बगी तराना होता है, गोया कि वो अपनी ज़बान में कहते हैं कि नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते। जब इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था मक्का में, तो अबू जहल जिसका बहुत अच्छा दोस्त था यमन के अंदर, तो उसने ख़त लिखा था कि आज मक्का में बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है, कोई मोहम्मद है जो इस्लाम को तेज़ी के साथ फैला रहा है, लोग उसके पास आते हैं, उसका हुस्न जमाल ऐसा है कि उसका हुस्न जमाल देख के वो उसके दीवाने हो जाते हैं। अबू जहल जो हुजूर का दुश्मन था, वो ख़त लिखता है यमन के एक
حبیب بن مالک کو خط لکھتا ہے جو بہت بڑا رئیس تھا وہاں کا. تو اس نے خط دیکھا, کہا اچھا ایسا شخص ہے جو نیا دین لایا ہے اور سارے لوگ اس کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں, چلو میں آتا ہوں, ایک میٹنگ رکھتا ہوں. حبیب بن مالک آیا, اس نے ایک میٹنگ رکھی. مکے کے بڑے بڑے کافر جمع تھے, بڑے بڑے کافر آئے تھے, اس میٹنگ میں شامل تھے. تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہا چلو تمہیں ابو جہل نے بلایا ہے. وہ میٹنگ رکھی گئی ہے, یمن سے حبیب بن مالک آیا ہے, ابو جہل کا دوست ہے. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور کی ایک شان یہ بھی تھی کہ حضور جس مجلس میں چلے جاتے تھے, آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہنس کے بات کریں گے, اگر ہم مسکرا کے بات کریں گے تو ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. پھر حضور کے روب و دبدبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور تو مسکرا کے بات کرتے تھے اور ایسے مسکراتے تھے کہ نور سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آیا کرتا تھا. جب حضور مجلس میں داخل ہوا کرتے تھے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے بات کرے. جب حضور اس مجلس میں گئے تو سب کے سب خاموش ہو گئے, منہ لٹکا کے نیچے بیٹھ گئے. حضور نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آخر مجھے بلایا کس بات کے لیے ہے؟ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ تم سارے کے سارے چپ بیٹھے ہو. جب تم سارے کے سارے چپ بیٹھے رہو گے تو بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب اتنا حضور نے فرمایا تو حبیب بن مالک نے ایک الگ انداز میں, نرمی والے انداز میں کہا کہ میں نے یہ سنا کہ آپ نیا دین لے کے آئے ہیں, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف بلا رکھے ہیں. حضور نے فرمایا بے شک یہی دین سچا ہے اور یہی مذہب سچا ہے. میں اللہ کا نبی ہوں اور دین اسلام لے کے آیا ہوں. حبیب بن مالک نے کہا اچھا, اور جو نبی آئے تھے وہ معجزے لے کے آئے تھے, کہا تم بھی کوئی معجزہ لے کے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کیا 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا پہلا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آسمان میں کوئی معجزہ دکھائیں, اور دوسرا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں یہ بھی بتائیں. کہ 2 معجزے. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا, صفا پہاڑی پر لے گئے, اور صفا پہاڑی پر لے جانے کے بعد حضور نے فرمایا بتا کیا دیکھے گا؟ کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے نا, چاند بہت تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا. کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو. حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, جب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. ایک صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا, دوسرا صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا. اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑی تو پکار اٹھتے ہیں کہ چاند الٹے پاؤں پلٹے, کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. جب حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو سمجھ گیا کہ بات تو ہے اس میں کچھ, لیکن آخری بات یہ پوری ہو جائے تو پھر میں ان سے پوچھوں. کہا میرے 2 معجزے تھے, ایک معجزہ تو آپ نے پورا کر دیا, لیکن دوسرا معجزہ یہ بتائیے آپ کہ میں سوچتا کیا ہوں, میرے دل میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری بات تو یہ سوچتا ہے, تیرے دل میں یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے, اس کے پیر اپاہج ہے, وہ چل نہیں سکتی, اپاہج بیٹی ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. جب حضور نے اتنا سنا تھا, حضور نے جب اتنا کہا تو وہ قدموں پہ گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہا جس کی باتوں میں اتنی سچائی ہے, جو دلوں کے راز جانتا ہے, آسمانوں میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے, تو ضرور اس میں ایک بات ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس لیے میں اس کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. ابو جہل کا بہت بڑا دوست تھا, لیکن جب حضور کے یہ 2 معجزوں کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اور پھر جب گیا گھر پہ واپس, آخری بات اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. گیا واپس, دروازے پر دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا تو بگی بیٹی آئی جو پیروں سے چل نہیں سکتی تھی, جو اپاہج تھی. اس نے دروازہ کھولا, اور جب دروازہ کھلا تو وہ کہتا ہے کہ بیٹی یہ کیا ہو گیا, تو اپاہج تھی, تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ابا کچھ مت کہو, بس گورا سا بدن, ایک ماہ مدن, نورانی بدن, نیچی نظریں, سب کی خبریں, دکھلا کے خبر, وہ سنا کے سکھر, میرا پھونک گیا سب تن من دھن, میرا پھونک گیا سب تن من دھن. ابا میں نے خواب میں دیکھا تھا, ایک سفید چہرے والا, ایک نورانی جلوے والا آیا تھا, اس نے مجھ سے کہا تھا بیٹی تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے, تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تو ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے مکے میں پڑھا تھا, میں نے یہاں پڑھ لیا, اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, میں شفا یاب ہو گئی, میں ٹھیک ہو گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا, جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کا مستانہ ہو جایا کرتا تھا.
ان کے جانی دشمن بھی اگر حضور کو دیکھتا تھا تو جان قربان کرنے کا اس کو دل چاہتا تھا حضور کے اوپر. تو یہ اپنے بچوں کو اقبال کی 3 باتوں کو یاد رکھنا. پہلی بات، اپنے بچوں کو اگر تمہیں مصطفیٰ کی محبت کو منتقل کرنا ہے ان کے سینوں میں تو اپنے بچوں کو درود و سلام پڑھنا سکھانا ہوگا. دوسری بات اقبال نے بتائی تھی کہ سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور تیسری بات اقبال نے بتائی تھی کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا حسن و جمال سکھاؤ، مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ. جب یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کے دل میں ڈال دو گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے دل سے مصطفیٰ کی محبت کو نہیں نکال سکتی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم.